کوئی شوگر کی پٹی بھی باندھ نہیں چاہتا. حضرت ایوب 18 سال بیمار رہے. زوجہ کہنے لگی دعا کر لو تو آپ فرمانے لگے بی بی سے کہ صحت کتنی دیر رہی؟ اس نے کہا 60 سال. تو آپ فرمانے لگے ذرا بیماری کو بھی 60 سال گزر لینے دو پھر دعا بھی کر لیں گے. یہ دعا کی اللہ، یہ لفظ کہے اللہ نے صحت دے دی، تندرستی آ گئی. ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے زوجہ کہنے لگی کہ ایوب یہ بتاؤ دکھ اچھے کے سکھ؟ آپ فرمانے لگے سارے دن ہی اللہ کے ہیں پر دکھ بڑے اچھے تھے. مجھ سے پوچھو تو دکھ بڑے اچھے تھے. کہا کس طرح؟ تو حضرت ایوب فرمانے لگے جب میں بیمار تھا تو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میرا رب میرا حال پوچھا کرتا تھا. ایک دفعہ میرا اللہ پوچھتا تھا ایوب تیرا حال کیا ہے؟ فرماتے ہیں 12 گھنٹے تو لذت ہی رہتی تھی کہ میرے رب نے میرا حال پوچھ لیا ہے، اور اگلے 12 گھنٹے میں انتظار کرتا تھا مالک حال دوبارہ کب پوچھے گا. فرمانے لگے اب صحت تو ہو گئی ہے پر اب میرا رب میرا حال تو نہیں نہ پوچھتا. بھائی مشکلات جو ہوتی ہیں وہ تو تجھے سجا دیتی ہیں، سوار دیتی ہیں. تجھے یاد آتا ہے کوئی اپنا، جب تجھے درد ہوتی ہے نا، تکلیف ہوتی ہے، پھر تیرا دل کرتا ہے کوئی کندھا ملے جہاں میں سر رکھ کے رہوں. پھر اسی لیے تو کسی درویش سے کسی نے پوچھا تھا اپنا کون ہوتا ہے؟ تو کہا جو تجھے دکھ کے وقت یاد آئے وہ تیرا اپنا ہے. جو تجھے عین آزمائش کے وقت یاد آئے اور تجھے اس کا نمبر فوراً تیرے موبائل پہ چلنے لگے وہ تیرا اپنا سجن ہے جس کو تو دکھ کے وقت یاد کرے. تو بھائی مشکلات کے بعد جو اللہ آسانی دیتا ہے. حضرت ابراہیم کو آگ میں بھی پھینکا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ستایا بھی گیا، نکالا بھی گیا، لیکن جب ان مشکلات سے گزرے تو میرا رب فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. کہا جب ابراہیم پورے اترے تو پھر ہم نے انہیں امام بنا دیا. یا اللہ کس طرح کی امامت دی؟ فرمایا میں نے اتنی اعلیٰ شان عطا کی ہے کہ اپنے لاڈلے رسول کو جناب ابراہیم کی نسل میں پیدا فرما دیا ہے. میں نے مصطفیٰ کو ان کی نسل میں پیدا کر دیا، قیامت تک کے لیے ان کا وقار بڑھا دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ان کی عظمت بڑھا دی اس لیے کہ جب وہ آزمائش سے گزر کر کے آئے پھر جو آسانی دی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیمی کی بہت ساری چیزوں کو رکھا. کہا میں ملت ابراہیمی پہ ہوں. جب کوئی مشکلات کو عبور کر کے آتا ہے، جب کوئی تکلیفیں سہ کر کے آتا ہے، اس کے لیے جو اجر ہوتا ہے، اس کے لیے جو پھر اللہ کتنی ذرا بڑی توجہ کیجئے گا. لوگ سمجھتے ہیں فلاں آدمی مشکل میں ہے تو شاید مشکل میں ہی رہے گا، فلاں آزمائش میں ہے تو شاید میرا اللہ فرماتا ہے ایک مشکل دے کے میں 2 آسانیاں بھی دوں گا. تم مشکل دیکھ رہے ہو، مشکل نہ دیکھو، وہ جو اس کو بعد میں آسانی آنے والی ہے، اور ڈبل جو میں اس پر نعمت کرنے والا ہوں اس کو دیکھو. حضرت یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور جب کنویں سے نکلے تو مصر کے بازاروں میں بکے، اور پھر زلیخا نے الزام لگایا تو حالات بگڑ گئے. حضرت یوسف کو جیل جانا پڑا. کتنی کٹھن زندگی تھی، لیکن میرے مالک کو کچھ اور ہی منظور تھا. کنویں میں گرنے والے، بازار میں بکنے والے، جیل میں جانے والے، الزام لینے والے جناب یوسف کو رب کریم نے اسی مصر کا بادشاہ بنا دیا. اللہ پاک نے اسی مصر کا حکمران بنا دیا. یاری تیری سونا ہے پر ازمیشاں تیریاں اگ. اے سونا پرکھیا جاوندہ ہی پہلو نال اگاں دے لگ. اس کے لیے تھوڑا سا جتن کرنا پڑتا، تھوڑے کٹھن حالات سے گزرنا پڑتا، تھوڑی آزمائشوں کا روپ دیکھنا پڑتا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں چھیڑے کوئی نہ کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی آزمائش. یہ ہو نہیں سکتا میرے بھائی. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا. 100 بار جب عقیق کٹا تب جا کر نگی ہوا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی دقت نہ آئے، مشکلات نہ آئے. اور مشکلات تو انسان کو سنوارتی ہیں بھائی، وہ تو نکھارتی ہیں. کبھی پوچھا کرو جا کر کے کسی گندم کے دانے سے کہ تو کہاں سے ہو کے آیا ہے، کہاں سے نکل کے آیا ہے، تو وہ بتلائے گا کہ بڑے مشکل مراحل سے گزرا ہوں اور پھر اللہ نے مجھے طاقت دی ہے کہ میں انسان کے وجود کا حصہ بناؤں. تو بھائی کٹھن مراحل، آزمائشیں، تکلیفیں یہ انسان کو بڑا انسان بنا دیتی، یہ اس کے لیے ترقیوں کا پیش خیمہ ہوتی. ہمارے جوان پریشان ہو جاتے ہیں، عورتیں خاص کر کے اس بات پہ توجہ کریں، وہ بڑی جلدی غم لے جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں جانے میرا کچھ ہوگا ہی نہیں، جانے میرا کچھ ہو ہی نہیں سکتا. میرے بھائی درجنوں اور بیسیوں لوگ ایسے ہیں جن کی اولادیں نہیں تھی لیکن نام ان کا ان سے بھی زیادہ ہے جو بڑے بڑے صاحب اولاد.
حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، جو جانتے ہیں وہ بولیں جانتے ہیں جی؟ لو جی، کافی سارے جانتے ہیں، تھوڑے جی رہ گئے نا بابا۔ جانتے ہیں نا خواجہ صاحب کو؟ ان کے کسی بیٹے کو جانتے ہوں؟ نہیں جانتے، نہیں جانتے، نہیں جانتے آپ ان کے بیٹے کو۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے کو نہیں جانتے، لیکن ویسے آپ ہندوستان میں کسی آدمی کو چھیڑ کے دیکھیں، وہ کہے گا میں خواجہ صاحب کا روحانی بیٹا ہوں، میں اولاد۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو کم لوگ جانتے ہیں، لیکن آپ ویسے کسی کو پوچھ کے دیکھیں 11ویں والا پیر کون ہوتا ہے، ہر آدمی ہاتھ اٹھا کے بتائے گا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم۔ لوگ جھوم کے بتلائیں میرے بھائی، یہاں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اولاد ہوگی تو یہ ہوگا، فلاں ہوگا تو یہ ہوگا۔ بھائی ایسی کوئی بات نہیں، میرے پاس پیسے ہوتے تو میرا ابا بیماری سے فوت نہ ہوتا۔ جو مالدار ہوتے ہیں تو کیا وہ بچ جاتے ہیں؟ حضرت اسرائیل انہیں چھوڑ جاتے ہیں؟ او خدا کے بندے تو کیسی بات کر رہا ہے؟ یاد رکھ، یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں، یہ جو تکلیفیں ہوتی ہیں، یہ جو تھوڑے سے مشکل حالات ہوتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دوستی ہوگی حضرت جبریل امین سے، تو جناب جبریل ملنے آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے جبریل میرا دل کرتا ہے مجھے اس بندے کی ملاقات کرا جو اللہ کا سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے۔ حضرت جبریل امین لے گئے دور دور فلسطین کے علاقے میں، اور لے جا کر ایک بندے سے ملاقات کرائی جس کی دونوں آنکھیں بھی کوئی نہیں تھی، دونوں بازو بھی کوئی نہیں تھی، دونوں پیر بھی کوئی نہیں تھی، اور اس بندے کی زبان پر لفظ بڑا کیا جاری تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا، بول کے کہیے یا اللہ تیرا، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ شکر شکر کر رہا تھا۔ حضرت جناب سیدنا یونس علیہ السلام کہنے لگے میں نے تجھے عبادت گزار کو ملانے کو کہا تھا، تو کہاں لے آیا؟ حضرت جبریل کہنے لگے یا یونس، یہ ہر چیز جانے کے باوجود اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے۔ اس وقت دنیا میں نبیوں کے بعد جس سے اللہ سب سے زیادہ پیار کر رہا ہے وہ یہی بندہ ہے، یہ اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے۔ اے تن میرا کنگی ہووے تے میں زلف سجن دی واواں، تے پوش میرے دی جتی بن جائے تے میں یار دی قدمی آواں، مارو مارو مینو مار مکاؤ کوئی عذر نہ پیش لے آواں، تے جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ مالک کی جب اس حال میں راضی ہے تو بس ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، بس جس حال میں محبوب رکھے وہی حال اچھا ہے، بس جس حال میں انہوں نے رکھا بات ٹھیک ہو گئی۔ اس میں اب انسان شکوہ کرتے پھرے کہ یہ کس طرح ہے وہ کس طرح، اپنے آپ کو مطمئن رکھا ہے۔ مشکل کے بعد جو آسانی حضرت لقمان حکیم، ان کے نام پر قرآن مجید کی پوری سورت ہے۔ حضرت لقمان حکیم علیہ رحمہ آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، کہنے لگے بیٹا کو مشکل آئے تو گھبرانا نہیں، کوئی مشکل آئے تو کرے بیٹوں کو سمجھ آ جائے کہ مشکل آئے تو، سمجھ آ رہی ہے بات کی، مشکل آئے تو۔ اور کیا خوبصورت جملے، بیٹے کو بٹھا کے کہتے ہیں بیٹا چھوٹی مشکل آئے گی تو اللہ بڑی مشکلات آسان کر دے گا، سمجھو چھوٹی مشکلات آئیں تو اللہ نے بڑی مشکلیں اس نے آسان کر دی۔ اور آپ کو بتاؤں اصل انسان ہوتا ہی وہ ہے جو مشکلوں میں جینے کا ڈھب سیکھ جاتا ہے، وہ بن جاتا ہے جو کرب کے حالات میں جینے کا سلیقہ سیکھ جائے۔ اپنے بچوں کو یہ سمجھانا، حضرت لقمان بیٹے مشکل آئے تو گھبرانا نہیں، بڑی کو ٹال دیتی ہے، وہ نیکی کا اور آسانی کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ اللہ اس کے بعد آسانی سمجھا رہے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد کہنے لگے آؤ فلاں اللہ کے نبی کی ملاقات کو چلیں، فلاں نبی علیہ السلام سے ملنے چلتے ہیں۔ اس زمانے میں جو نبی تھے ان سے ملنے چلے گئے۔ بیٹے کو بات یاد تھی، گھوڑے پہ بیٹھے، امام ابن جوزی نے اس کو لکھا ہے، گھوڑے پہ بیٹھے تھے دونوں کے پاس گھوڑے تھے۔ اب رستہ بہت زیادہ تھا، کھانا ساتھ لے لیا، پانی ساتھ لے لیا، رستہ لمبا تھا، صحرا کا علاقہ تھا۔ جب جانے لگے تو اتنی سخت گرمی ہوئی کہ گھوڑے بھی بے ہوش ہونے لگے، اچانک ایسی گرم لو چلی کہ گھوڑے بھی۔ اب دونوں باپ بیٹا جو تھے وہ بڑی جوش میں تھے کہ جانا ہی جانا ہے، گھوڑے سے اتر کر کے پیدل چلنے لگے۔ اب پیدل چلتے چلتے ذرا آگے گئے تو اب گرمی میں جتنا بندہ پیدل چلتا ہے اتنا پیاس بھی زیادہ لگتی ہے، تو پانی پیتے رہے، کھانا کھاتے رہے، کھانا پانی بھی ختم ہو گیا۔ تھوڑا آگے چلے نا، اس کے اندر تکلیف بڑی کہ حضرت جناب لقمان کے بیٹے کے پیر کے اندر ایک ہڈی پیوست ہو گئی،
اتنی بڑی ہڈی تھی وہ اندر ہی چلی گئی پیر، خون کے فوارے گرنے لگے، بیٹا بے ہوش ہو گیا۔ حضرت لقمان اس کے سرانے بیٹھے تو بیٹا تھا نا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹے نے آنکھ کھولی تو کہنے لگا ابا جی آپ تو صبر کرنے والے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا بیٹے میں کیا کروں، میرے سینے میں جو دل ہے وہ ایک باپ کا دل ہے، تو باپ جو ہوا تیرا، تیری دکھ پر رونا آیا۔ بڑی مشکل سے دانت کے ساتھ ہڈی نکالی، ہڈی نکلی تو خون بھی چلا۔ صاحب زیادہ کہنے لگا حضور آپ نے تو کہا تھا ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، اور چھوٹی مشکل دے کے اللہ بڑی سے بچا لیتا ہے، تو ہم تو اچھے کام چلے تھے، مشکل پہ مشکل، مشکل پہ مشکل، یہ کیا ہے؟ حضرت لقمان کہنے لگے بیٹا نہ تو رب کی حکمتوں کو جانتا ہے، نہ پوری طرح میں جانتا ہوں، لیکن جو میں نے کہا تھا وہ بات سچی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی عطا فرمائے گا، اور فرمایا میرا ایمان ہے کہ ضرور ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ بات کہہ رہے تھے کہ سامنے سے دھواں اٹھا، اتنا سخت دھواں اٹھا کہ آپ نے سوچا شاید وہاں بادیا وہاں جاتے ہیں۔ وہاں چلنے لگے تو پیچھے سے کسی نے آواز دی ٹھہر جاؤ، رکو، وہیں رک گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو کہا رک جاؤ، جب رکے تو ایک بولنے والا بولا، کہنے لگا تمہارے لیے تھوڑی دیر کے بعد جانوروں کا بندوبست کر دیا جائے گا، کھانے کا بھی بندوبست ہو جائے گا، بچے کا پیر بھی صحیح ہو جائے گا، چلے جانا، لیکن ذرا ٹھہرو۔ حضرت لقمان کہنے لگے بولنے والے تو کون ہے؟ تو کہنے لگے میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ کہا اللہ کے فرشتے اور یہ سارا کچھ کیا ہے؟ تو فرشتہ کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ سامنے بستی پر مجھے عذاب نازل کرنے کا حکم ملا تھا، آپ بڑی تیزی سے آ رہے تھے، میں نے رب سے دعا کی کہ اللہ اس باپ بیٹے کی غلطی کوئی نہیں، مہربانی فرما۔ رب نے پہلے آپ کو صحرا میں الجھایا، پھر میری دعا کی برکت سے آپ کے گھوڑے ٹھہر گئے، پھر میری دعا کی برکت سے آپ کا پانی ختم ہوا، پھر میری دعا کی برکت سے آپ کے بیٹے کو زخم آیا، پھر میری دعا کی برکت سے سامنے سے دھواں اٹھا۔ فرمایا یہ جو تمہیں مشکل پہ مشکل آ رہی تھی، یہ تو میرا رب تمہیں عذاب سے بچانا چاہ رہا تھا، یہ جو تمہیں مشکل پر مشکل آ رہی تھی تو میرا مالک تمہیں عذاب سے بچا رہا تھا، تم سمجھ نہیں رہے تھے۔ حضرت لقمان نے بیٹے کی طرف دیکھا تو بیٹے کہنے لگے ابا جی بات بالکل سچی ہے، افضل الذکر لا الہ الا لا الہ الا، اور پھر پڑھنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ ورد ہونے لگے۔ بھائی جب تجھے مشکل آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو اس وقت سمجھتا ہے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بننے لگا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی مشکل دے کے تجھے بڑی سے محفوظ رکھتا ہے، چھوٹی بیماری دے کے تجھے بڑی سے محفوظ رکھتا ہے۔ بلکہ میں ایک دفعہ ایک تکلیف میں، ایک آزمائش میں مبتلا ہو گیا، تو میں نے اپنے حضرت سے کہا کہ حضور سارے دکھ کٹھے ہی آ گئے، کیا کیا جائے؟ تو آپ فرمانے لگے بڑے خوش نصیب ہو، جوانی میں اللہ نے دکھ دے دیے، بڑھاپے میں آئے تو برداشت نہیں ہوتے، یہ تو بڑے وقت پہ آ گئے، شکر ادا کرنا چاہیے، اس زمانے میں برداشت نہیں ہوتے، اب آسانی ہے، ان کو برداشت کرو، ہمت کرو۔ میرے بھائی یاد رکھیں آزمائشیں، تکلیفیں آپ کو بڑا کرنے کے لیے آتی ہیں۔ ہم آزمائش کو برا جانتے ہیں، دکھ کو برا جانتے ہیں، دکھ تو بڑے پیارے ہوتے ہیں، یہ رونے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، یہ اللہ کو منانے کا طریقہ سکھاتے ہیں، یہ مسجد میں جانے کا۔ وہ جو سکھی بندہ ہے نا، سکھی، مجھے ایک صاحب کہنے لگے دو قسم کے لوگ مدینے سے آتے، مدینہ شریف پوچھنے لگے، کہنے لگے حضرت جی دو قسم کے بندے ہیں، کچھ واپس جاتے ہوئے تڑپ رہے ہیں، کچھ تصویریں کھینچ رہے ہیں رخصتی کے وقت، فرق کیا ہے؟ تو میں نے کہا وہ جو تصویریں کھینچ رہا ہے وہ امیر آدمی ہے، اسے پتا ہے کہ میں پھر ٹکٹ لے لوں گا، مہینے کے بعد پھر آ جاؤں گا، اور یہ مدینہ چھوڑتے ہوئے تڑپ رہا ہے، یہ کوئی غریب ہے، یہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے کہ نہ ملے، یہ دکھی ہے، یہ آزمائش میں دکھی۔ سکھی بندہ تو مکے جا کے نہیں روتا، وہاں بھی کھڑا ہے، ڈٹ کے کھڑا، دکھی کوئی نہیں تو روئے کیسے؟ روئے کیسے؟ دکھیے دی گل دکھیا ہی جانے، دکھیے دی گل، کیا خوبصورت لفظ ہے میاں صاحب کی، اور لفظوں میں حسن دیکھے کہنے لگے دکھیے دی گل اے دکھیا ہی جانے تے سکھیے نو کی خبراں، تے یار جنہاں دے موت نے مارے روندے نہیں تک تک قبراں۔ یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے، جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے پھر اسے احساس ہوتا ہے، اور تکلیف والے کو ہی تکلیف والے کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ جب آپ کو اللہ مشکل دیتا ہے تو سمجھ لیں رب آسانی دینا چاہ رہا ہے، جب تیز دھوپ آتی ہے تو سمجھ لیں اللہ گرم ہوا گزار کے ٹھنڈی بارش برسانا چاہ رہا ہے، اور جب چاروں طرف سے گھٹن ہو، پنجابی میں کہتے ہیں گما لگ جائے،
تو پھر سارے بول کے کہتے ہیں اب جو طوفان آئے گا وہ سخت ہی آئے گا، اس لیے کہ گھٹن جتنی زیادہ ہوتی ہے پھر فضل بھی اتنا. جن لوگوں نے تکلیفیں زیادہ سہی تھی رب نے عزتیں بھی زیادہ ہی عطا فرمائی. جن لوگوں نے تکلیفیں زیادہ سہی نا انہیں اللہ نے درجہ بھی. حضرت بلال حبشی نے بڑی تکلیف سہی، مارا کرتا تھا امیہ، بڑا مارتے تھے، اتنا مارتے تھے کہ موٹے، آپ نے کبھی دیکھے ہیں دیہاتوں میں موٹے موٹے پائے ہوتے تھے چار پائیوں کے، موٹے موٹے پان کی چار پائیاں اور بڑی چار پائیاں کافر بچھا کے بیٹھ جاتے اور حضرت بلال حبشی کے پیر ان کے نیچے رکھ دیتے، ہاتھ ان کے نیچے رکھ دیتے، آگ لوہا گرم کر کے اس کے اوپر ننگے بدن لٹا دیتے. مکے نے بڑی آزمائشیں دیکھی، پھر اسی مکے نے مدینے نے عجیب رنگ دیکھا کہ میرے نبی معراج سے واپس آئے اور حضور نے عظمت دی. فرمایا بلال یار تیرا بڑا مقام ہے، تو مدینے میں چل رہا تھا اور میں جنت میں تیرے قدموں کی آواز سن رہا تھا. کتنا تیرا مقام ہے، کتنا تیرا درجہ ہے، میں وہاں تیرے چلنے کی آواز سن رہا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں حضور کی نوکری کی جب دوسرا جانثار کوئی نہیں تھا. سارے لوگ تانے دیتے، کہتے ابو بکر تو اکیلا ہی سیاںا ہے، سارا مکہ مخالفت کرتا ہے، تو جان ہی نہیں چھوڑتا، سارا زمانہ مخالفت کرتا. ابو بکر صدیق نے مال بھی دیا، جان بھی دی، شہزادی حضرت عائشہ بھی دی حضور کی خدمت میں، ہر چیز لٹا دی. دنیا کو پتا اس دن چلا جس دن میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے تھے، درجنوں صحابہ تھے. حضور نے فرمایا ابو دردہ کو تو بلاؤ. جناب ابو دردہ حاضر ہوئے تو کہتے ہیں حضور کا چہرہ دیکھا تو ناراضگی ہے چہرے پہ. میں نے دیکھتے ہی کہا حضور آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں ناراض ہوں. جب یہ لفظ کہے تو میں کانپنے لگا، حضور ناراض ہو گئے. میں نے کہا یا رسول اللہ میری غلطی. تو نبی پاک نے فرمایا تو میرے ابو بکر کی عظمت نہیں جانتا؟ حضور جانتا ہوں. حضور کیا ہوا؟ نبی پاک نے فرمایا کل تو گلی میں گزر رہا تھا، ابو بکر بھی گزر رہا تھا، تو نے سوچا ہی نہیں تو میرے ابو بکر کے آگے آگے چل رہا تھا؟ یہ خیال ہی نہیں آیا، تجھے پتا نہیں کہ جس نے میرے ساتھ نیکی کی میں نے بدلہ چکا دیا ہے. ابو بکر کا بازو تھام کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، میرا رب بھی اسے بدلے عطا فرمائے گا. یہ عظمت، یہ شان، یہ بلندی اور رفعت مشکلات سے گزرنے کے بعد ملی. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی نے 9 سال کی عمر سے وفات شروع کی اور تا دم آخری حضرت علی نے وفا کی مصطفیٰ سے. کٹھن مراحل سے گزرے، کٹھن مراحل سے. حضرت علی کہتے ہیں میں ہر جنگ میں، ہر جہاد میں ساتھ تھا، پر جس دن مکے اور مدینے سے آنے والوں کو حضور بھائی بھائی بنا رہے تھے، مہاجر اور انصار کو بھائی بھائی بنا رہے تھے. فرماتے ہیں میں تنہا کھڑا تھا، کوئی کسی کا بھائی بن گیا، کوئی کسی کا بھائی بن گیا، میں اکیلا کھڑا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ یار میں کدھر جاؤں. کہتے ہیں میں اس حد تک آیا کہ میرے آنسو بہنے لگے، لیکن میری مشکلات کو آسانی تب ملی جب مدینے کے چاند دھیرے سے اٹھے، میرے قریب آئے، میرا بازو تھاما اور فرمایا علی باقی سارے بھائی بھائی بن گئے ہیں، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا بھائی ہے، دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، قیامت کے دن بھی میرا بھائی ہے. حضور نے اعزاز دیا اور غدیر خم کے موقع پر حضرت علی کا بازو تھام کے کھڑا کر کے حضور نے فرمایا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا. فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے. محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں نے مشکلات برداشت کی پھر ان کو اعزاز ملا، ان کو درجے ملے، ان کے لیے جو آسانی. حضرت عثمان غنی نے صحابہ میں سب سے زیادہ مظلومیت کاٹی، سب سے زیادہ مظلومیت. 40 دن پانی بند رہا، کھانا بند رہا، تکلیف اور آزمائش کا وقت ہوا. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ الحاوی للفتاوی میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں جب حضرت عثمان غنی پر کھانا اور پانی بند تھا، ایک شام حضرت عبداللہ بن سلام ملنے گئے. اس شام، اس صبح جس شام حضرت سیدنا عثمان غنی شہید ہوئے، جناب عبداللہ ابن سلام کہنے لگے عثمان تیرا کیا حال ہے، کس پوزیشن میں ہے؟ تو کہتے ہیں جناب عثمان غنی کہنے لگے عبداللہ آج میں بڑا سکھ میں ہوں. کہا 40 دن بیت گئے، کھانا نہیں آیا، پانی نہیں آیا، تو آج کیوں سکھی ہو؟ فرمانے لگے آج مدینے کی سامنے والی گلی میں میں نے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اگر تو کہے تو تیرے لیے پانی کا بندوبست کر دیا جائے، تیری مشکل آسان ہو جائے، اور اگر تو کہے تو تیرے لیے وہ آسانی کی جائے کہ آج تو میرے پاس آ کے روزہ افطار کر لے.
تو حضرت عثمان غنی کہنے لگے میں نے مصطفیٰ سے عرض کیا حضور مجھے یہاں کا سوکھ نہیں چاہیے، مجھے وہ آسانی چاہیے جو آپ کے پاس افطار سے ملے گی۔ فرمانے لگے آج میں رخصت ہو جاؤں گا، افطار رسول اللہ کے پاس کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں پھر اس شام حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ لوگ کہنے لگے عثمان شہید ہو گئے، اور میں کہنے لگا نہیں، انہوں نے جا کے نبی پاک کے دسترخوان پہ روزہ افطار کر لیا ہے، روزہ افطار۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی جان میں، مال میں، عزت و آبرو میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔